کہ روز عرفہ امام حسین کے ساتھ کنیکشن کیا ہے. روز عرفہ ہماری دعاؤں کا کنیکشن پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے کہ امام اس انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا. وہی جملہ لکھا کہ یاد رکھو خداوند متعال کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس میں شریف النسب حلال النسب بھی پہنچا کرتا ہے، حرام النسب بھی پہنچا کرتا ہے، لیکن حسین ابن علی کی بارگاہ میں روز عرفہ وہی جایا کرتا ہے جو حلال نسب کا ہوا کرتا ہے. لہذا خداوند متعال کی رحمت کی تجلی پہلے میدان کربلا میں ہوا کرتی ہے، اس کے بعد میدان عرفات میں ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ دن جس دن کو ہم گزار رہے ہیں آج روز عرفہ ہے، اس سے بہتر پروردگار عالم نے ہمیں دن کون سا عنایت کیا. شب قدر میں آپ عبادت کر چکے، خدا نے زندگی کو سہارا دیا، خدا نے زندگی کو دوام دیا کہ آج روز عرفہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ دیر گزرے گی، ظہر گزر جائے گی، وہ اول وقت آ جائے گا کہ جب ہم عبادتوں کو انجام کرنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ روز عرفہ کی دعا کو تلاوت کریں گے کہ جس دعا کے اندر امام نے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے. پروردگار جس نے تجھے پالی اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ پا کے بھی کیا پایا. اے میرے پروردگار، ہدف یہ ہے کہ تجھے پالے، ہدف یہ ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ جائیں. اور روز عرفہ کے بارے میں امام معصوم کا جملہ ہے، چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص روز عرفہ امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، جب واپس لوٹتا ہے تو دامن بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم بھی اسی سائل کی مانند پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں، حسین ابن علی کا وسیلہ لے کر آئیں کہ آج کے دن خالی ہاتھ نہیں لوٹنے والے. میں نے امیر کائنات کے جملے کا سہارا لیا جس کا روٹ ورڈ عرفہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور یہ جملہ امام حسین کی زیارت کے بارے میں ملتا ہے، کس انداز سے ملتا ہے کہ جو شخص روز عرفہ امام حسین کے زائر بن کر امام حسین کی زیارت کرتا ہے اپنے آپ کی معرفت کو حاصل کر لیا کرتا ہے، خود کی معرفت کو حاصل کر لیا کرتا ہے. تو روز عرفہ اس انداز سے گزارنا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے دعا مانگنی ہے، امام حسین کا زائر بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ زائر بننا ضروری نہیں ہے کہ اسی مقام پر پہنچ کر ہو. امام نے فرمایا نہ پہنچ سکو اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جاؤ، آسمان کے سائے میں کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین.